अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है मार्केट के बॉटनिंग आउट होने पर बात करेंगे कि मार्केट क्या नए साइकिल में दाखिल हो चुकी है या मार्केट न्यूट्रल जोन में चल रही है या मार्केट नीचे के लेवल टेस्ट कर सकती है। आखिर मार्केट जा किस डायरेक्शन में रही है, इस पर हम आज वाज़ेह तौर पर बात करते हैं। और दूसरा ये है कि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की क्या पोजीशन है और हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के ऊपर स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, इस पर भी डिस्कस करते हैं। कोशिश करूँगा कि कम वक्त के अंदर जल्द से जल्द अपनी सारी जो है यहाँ पर डिटेल के साथ मैं बातें यहाँ पर डिस्कस कर लूँ और आपको भी ताकि क्लियर हो जाए कि आखिर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये जिस पोजीशन पर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है, ये अगर कोई जोन होता ऊपर की तरफ या कोई स्पेल का मूवमेंट होता तो फिर हम ज़रूर यहाँ पर आपके सामने कोई ना कोई डिसीजन लेकर रख लेते इस लेवल पर आकर जहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम दिया है यहाँ पर और नीचे ट्रेड करके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, चूँकि ये एक नए साइकिल की शुरुआत होगी, यहाँ से बड़े ही सोच समझ के साथ एक ज़िम्मेदाराना जो है यहाँ पर आकर एक अनाउंसमेंट करना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि साइकिल या बल्कि एक जोन या स्पेल होता तो उसके ऊपर बात की जा सकती थी, क्योंकि वो फिर रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। कोई 8-10 दिन का जो है स्पेल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 दिन का या 10 दिन के अंदर अंदर का होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर का जो एक नया साइकिल है ये कम से कम भी 2 से 4 साल के बीच में 2-2.5 साल का होता है। अब 2-2.5 साल के एक साइकिल के ऊपर मैं आकर बात करूं यहाँ पर जो कि एक गैर मुनासिब या फिर जिसकी कंफर्मेशन ही ना हो और मैं आकर यहाँ पर डिसाइड करके आपके सामने अनाउंसमेंट कर दूं और वो वैसा परफॉर्म ना हो, तो ये एक गैर ज़िम्मेदाराना जो है एक रवैया हो सकता है जो कि हम इसको अप्लाई नहीं करते। हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर आकर एक चीज़ को अनाउंस करना चाहते होते हैं कि ताकि वो कंफर्मेशन के साथ हो। ठीक है, कोई स्पेल की बात नहीं हो रही। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जो भी हमारे साथ शुरू से लोग इस चैनल के में जुड़े हुए हैं या जो हमें शुरू से देख रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद है जब मार्केट ने हाई लगाया था 48,981 का और वहाँ से जब मार्केट नीचे आई थी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कन्वर्ट हो गई थी। उसके बाद किसी को भी ये कंफर्म नहीं था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो 53,000 की तरफ भी जा सकती है। जब मार्केट ने यहाँ से कंफर्म किया तो हमने इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि मार्केट जो है रेड जोन में दाखिल होने जा रही है और आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद मार्केट ने रेड जोन में दाखिला भी लिया और आकर मार्केट ने ये जो बेरिश जो रन था उसका जो ज़ीरो लेवल निकला, ठीक है, यहाँ पर आकर जो है अपना 43,046 पर ये बेरिश रन का ज़ीरो लेवल यहाँ पर निकला। उसके बाद एक अपवर्ड करेक्शन आई। ठीक है, अपवर्ड करेक्शन मार्केट ने ली और जैसे मार्केट अपवर्ड करेक्शन में चल रही थी और इस लेवल पर आकर जो है सीरियसली और जो है बी फेयर, आप जो है हकीकत को एक्सेप्ट करें और तस्लीम करना भी चाहिए। सच सच होता है, आखिर वो सामने आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे, मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान जो है 50,000, 53,000, 55,000, 60,000 के लेवल को देख रहा था। हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था इस लेवल पर आकर जब मार्केट ने अपना हाई लगाया 47,608 का और फिर रनिंग करेक्शन ली और नीचे आकर क्लोजिंग दी। यहाँ पर हमारी जो वीडियो आई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमने लिया था कि मार्केट अब बेरिश जोन बनाएगी। कोई भी हमारे जो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सच्चाई सामने आती गई और आप सब ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है बेरिश जोन भी मार्केट में होता है और वो बना। फिर ठीक है, उसने बनाया। ये तो डिसीजन हमारे थे बहुत स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि ये एक जोन था और स्पेल थे और जोन था, इस पर डिसीजन एट अ टाइम लिए जा सकते हैं। लेकिन एक नए साइकिल की शुरुआत होना और फिर अचानक से डिसीजन नहीं बनता जब तक कि वो कंफर्मेशन ना दे दे। कंफर्मेशन अगर ये अपने नीचे के लेवल देता जहाँ पर इसका बनता है, एक्चुअल जो इसके रेट हैं वो इसके पॉइंट्स हैं जो बनते हैं वो लगा लेता, तो वहाँ पर हम कंफर्म कर देते कि मार्केट ने ज़ीरो लेवल निकाल दिया है। मार्केट नहीं बल्कि इसने इंडेक्स ने ज़ीरो लेवल अपना निकाल दिया। लेकिन ये इंडेक्स नीचे नहीं आया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब
کیا یہاں سے ہمیں کون سی ایسی کنفرمیشن چاہیے کہ وہ ریٹ یا وہ پوائنٹس یہ انڈیکس دے دے تو ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے نئے سائیکل میں آ گئی ہے یا مارکیٹ نیوٹرل زون میں داخل ہو چکی ہے؟ وہ میں آپ کو لیول ابھی یہاں پر دیتا ہوں. اگر وہ لیول ٹیسٹ کرتی ہے مارکیٹ، یہ انڈیکس وہ لیول اچیو کر لیتا ہے، تو یقیناً مارکیٹ جو ہے نیوٹرل زون میں داخل ہو چکی ہوگی. اور نیوٹرل زون اس کو کہتے ہیں جب مارکیٹ بیئرش زون کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک نئے سائیکل میں داخل ہوتی ہے، اور نیا سائیکل جب داخل ہو جاتی ہے اس میں، وہ نیوٹرل زون فرسٹ اس کا زون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو فرسٹ اوپر کا جو لیول ہے وہ ہے 44,996 کا. 44,996 کا لیول اگر مارکیٹ جو ہے ٹیسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد وہاں پر مارکیٹ کلوزنگ دے جاتی ہے، تو وہ مارکیٹ کا جو ہے نیوٹرل زون کی کنفرمیشن دے دے گی مارکیٹ. 44,996 یا پھر 45,000 یا 45,000 سے کچھ پوائنٹ اوپر اگر یہاں پر مارکیٹ کلوزنگ دے دے تو مارکیٹ جو ہے کنفرم کر دے گی کہ مارکیٹ نیوٹرل زون میں داخل ہو چکی ہے اور مارکیٹ ایک نیا سائیکل سٹارٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ یہاں پر میں کچھ چیزیں انڈیویڈول اسکرپٹس کے حوالے سے کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے جو ہے پہلے بھی ایک چیز شیئر کی تھی. اچھا، میں شیٹ کے حوالے سے اگر بات کروں، یہ 44,996 کا لیول ہمارے سسٹم کے مطابق اگر بات کروں، دیکھیں اگر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس میگا سائیکل جو ہے 26/5/2017 کو اس نے 53,127 کا ہائی لگایا تھا. پریویس میگا سائیکل نے 26/3/2020 کو لو لگایا تھا 27,046 کا. اس نے جو چینج کیا تھا -26,081 پوائنٹ اس نے توڑے تھے، جو کہ پرسنٹیج کے مطابق بنتے ہیں -49.1%. ابھی ریسنٹ جو اس کا بیئرش زون ہے اس پر آتے ہیں تو 5 تاریخ 11واں مہینہ 2000. اب یہ جو میں نے اوپر بات کی نا پریویس میگا سائیکل، اس کا لو 27,046. اس لو کو آج اس نئے یہ جو سائیکل ابھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس سائیکل میں ابھی جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابھی کی کلوزنگ ہے 44,596. ٹھیک ہے، 44,596 ہے. اور اس کلوزنگ میں ایسے بہت سارے سٹاکس ہیں جو کہ 27,000 کے لیول سے نیچے ٹریڈ کر رہے ہیں. وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ میں نے ڈسکس کیے ہیں، SSGC، PIBTL، بائفو، ویوز، آگا، کلور، CPHL، امیج. ان کے ساتھ اور بھی کچھ سٹاکس ہیں وہ ایڈ ہیں. اور ان کے ساتھ کچھ اسٹاک ایسے بھی ہیں جو رو کے اندر اور داخل ہو رہے ہیں، ہونا چاہتے ہیں. حالانکہ مارکیٹ اگر اوپر جا رہی ہے تو یہ اور بھی کچھ اسٹاکس ایسے ہیں جو 27,000 کے لیول کو نیچے توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم اور بات کریں، اب یہ بیئرش زون کی جو کنفرمیشن ہے، دیکھیں اب یہاں پر میں نیچے آ گیا ہوں تو یہاں پر دیکھیں 5 تاریخ 11واں مہینہ 2021 کو 47,608 کا ہائی لگا بیئرش زون کا. 14 تاریخ 12واں مہینہ 2021 کو 42,715 کا لو لگا، جس میں مائنس کی اس نے 4,893 پوائنٹس، جو کہ مائنس بنتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے 10.3%. اب یہ نیچے آ جاتے ہیں اسپیل. لاسٹ اسپیل جو ہے 30/11/2021 کو 45,757 کا اس نے ہائی دیا. 14/12/2021 کو اس نے 42,715 کا لو دیا، جو کہ مائنس کیے 3,042 پوائنٹ، -6.6% بنتے ہیں مائنس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے مطابق اب یہ تو ہو گئے، اب یہ آگے ریشوز آگے 23%، 38%، اب یہ 75% یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا. ٹھیک ہے، اسی رو کالم کے اندر سب سے نیچے ہم لاسٹ بیئرش زون کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے اوپر کا جو سفر ہے، جب بھی بیئرش زون کے بعد اگر مارکیٹ 75% اوپر نکال جاتی ہے، یہ 75% کا ریشو جو ہے بیئرش زون کے بعد اپورڈ کریکشن میں اگر 75% مارکیٹ نکال جاتی ہے تو وہ بنتا ہے 44,996 کا لیول، جو کہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا. اگر 44,996 مارکیٹ ٹیسٹ کرتی ہے، اٹ مینس کہ یہ جو ہے نیوٹرل زون میں داخل ہے مارکیٹ، اور نیوٹرل زون اٹ مینس کہ نئے سائیکل کی شروعات ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے ان اسٹاکس کے ساتھ کچھ اسٹاکس اور بھی ساتھ چل رہے ہیں. اب کچھ ایسے اسکرپٹ بھی ہیں جو اس وقت نیوٹرل زون کے اندر چل رہے ہیں، نیوٹرل زون میں، جو کہ کریکشن بھی ابھی لے سکتے ہیں، نیوٹرل زون میں چل رہے ہیں. اور کچھ ایسے اسٹاکس بھی ہیں جو کہ ایکومولیشن فیز میں کام کر رہے ہیں.
کچھ ایسے سٹاکس ہیں جو کہ اپنا ابھی تک زیرو لیول نہیں نکال پائے، ابھی وہ بیرش زون کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں، کچھ ایسے سٹاکس ہیں جو کہ زیرو لیول نکال رہے ہیں۔ اب میں ایک چیز آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ انڈیکس جا رہا ہے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، انڈیکس جا رہا ہے اوپر کی طرف، ایسے بہت سارے سٹاکس ہیں جو کہ بیرش زون میں ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کا اس انڈیکس کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ پھر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی ایسے سٹاکس ہیں جو 27,000 کے لیول کو بھی توڑ رہے ہیں، تو ان کا اس انڈیکس کے ساتھ کیا کمپیریزن بن رہا ہے؟ مین پوائنٹ پر آتے ہیں کہ کوئی بھی سٹاکس میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ انڈیکس کو دیکھ کر کام نہیں کر سکتا، لاس ہی کھائے گا صرف۔ ہر انڈیویڈول اسکرپٹ کا اپنا سائیکل، اپنا زون، اپنا سپیل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کمپیئر انڈیکس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کے ساتھ یہ لاسٹ ویڈیو میری جو کل کی جو تھی اس کے اندر بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ تو پلس میں ٹریڈ کر رہی ہے، لیکن کچھ ایسے سٹاکس ہیں جو کہ مائنس میں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اگر انڈیکس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو وہ مائنس میں جو ٹریڈ کر رہے ہیں ان سٹاکس میں پھر کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، اب مین پوائنٹ آ گیا۔ ابھی انڈیکس نے جو اگر یہ لیول ہے 45,000 کے قریب کا، یا 45,000 پر اگر یہ ٹریڈنگ اگر کرتا ہے، کلوزنگ دے دیتا ہے، تو مارکیٹ شو کر دے گی کہ وہ نئے سائیکل کی شروعات کر چکی ہے اور نیوٹرل زون میں چل رہی ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ اس مارکیٹ کو دیکھنے کے اور بہت سارے زاویے ہیں، اور پرائز ایکشن اسٹریٹجی، والیوم بیسڈ انالیسز، ورلڈ وائڈ جو ہائی لیول کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہر انڈیویڈول اسکرپٹس کے سائیکل، زون، اسپیل اور ان کی پوزیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، انڈیکس کے اوپر اپلائی کی جاتی ہیں۔ صرف انڈیکس کے اوپر انالیسز نہیں کی جا سکتی، اور انڈیکس کو دیکھ کر صرف اسٹاکس میں کام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ آپ سے عرض کی، کچھ سٹاکس نیوٹرل زون، کچھ ایکومولیشن زون، کچھ زیرو لیول نکال رہے ہیں، کچھ بیرش زون میں، جو سٹاکس بھی ابھی کام کرنے کے لیے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سٹاکس آ کر میں یہاں پر پبلک کر دوں۔ آپ اگر اس انتظار میں ہیں کہ آپ کو وہ زیرو لیول والے سٹاک ملیں یا جو اوپر ابھی ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں، تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے جو اسٹریٹجک الائنس گروپ کے لوگ ہیں، جو ویلیو ایڈٹ کے ہیں، یا اس کے ساتھ دوسرے ہمارے ساتھ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا پھر کیا قصور ہے؟ وہ ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پبلک ہی کرنی ہے تو یہ سب ان کے لیے، جتنی بھی محنت ہے، کام، جدوجہد، یہ سب ان کے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی محنت کریں، ہر انڈیویڈول اسکرپٹس کے اوپر کام کریں، آپ اپنی اسٹریٹجیز بنائیں اور ورک آؤٹ کریں اپنا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے حساب سے اپنی اسٹریٹجیز پر کام کر رہے ہیں، آپ اپنے حساب سے اپنی اسٹریٹجیز پر کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس کی ٹرین مس ہو رہی ہے بھائی، وہ مہربانی کرے اپنی ٹرین مس نہ کرے، اپنا کام کرے، اپنا کام جاری رکھے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنا کام ہی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی کوسچنس آپ لوگ کرتے ہیں، جو ہمیں امپورٹنٹ یا ہمیں ریلائبل یا نالج فل کوسچن ملے گا، ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے اور اس کو یہاں پر آ کر ویریفائی بھی کریں گے، اور جو کوسچنس غیر مناسب ہوں گے، جن پر ڈسکشن کرنے کا کوئی جو ہے مقصد ہی نہ ہوگا، تو ان کو اگنور کیا جائے گا، ان پر بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا ہر کوسچنس آپ کے نالج کو، آپ کے بیہیویئر کو، آپ کی پرسنالٹی کو واضح کرتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہر وہ کوسچن کریں گے جو کہ دوسروں کو بھی نالج ملے، جن سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، تو ہم اسی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے پھر نالج کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا جو اسپیشل ویلیو ایڈیشن جو ہے، جس پر ہم بات کریں گے، وہ اس کی ڈیٹ ابھی تک ہم نے نہیں دی، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔